علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له من یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أو كما قال الله تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدنی علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا ایکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اعلیٰ عرفہ بلند سے بلند جمیع مخلوقات میں سب سے بلند مقام کے اوپر فائز کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے۔ ارب ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، امام الانبیاء، سید الثقلین، امام القبلتین، سید القونین، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام ٹھیک اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ اوپر والا میرے بھائیوں، یقیناً انسان ہمیشہ کے لیے اس وقت ہی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہر بات کے اوپر ہمیشہ کے لیے عمل کرے۔ قوم نوح کے اوپر اللہ رب العزت نے سیلابوں کا عذاب بھیجا تھا، سیلاب آیا تھا اور ساری کی ساری قوم غرق ہو کر کے رہ گئی تھی۔ قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب بھیجا تھا اور ساری کی ساری قوم کو اللہ نے زمین بوس کر دیا، رجم کر دیا، غرق کر دیا۔ اسی طرح قوم مدین کے اوپر عذاب آیا، قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا۔ سارے عذاب جو نبیوں کے اوپر، نبیوں کی امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، ان کی بنیادی اور سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ رسول آئے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ رسول نے جو بات کہی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔
رسول نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا زمین والے بھی ہمارے خدا ہیں، بت بھی ہمارے خدا ہیں، یعنی انہوں نے بہت زیادہ الہ بنا لیے، معبود بنا لیے، اللہ کی برابری کرنے والے۔ نبیوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہماری تم اتباع کرو، ہماری بات کو مانو، ہمارے پیچھے چلو۔ لیکن قوموں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اوپر عذاب کا نزول کر دیا۔ کسی نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک کو نہیں ٹھہرانا، انہوں نے کہا ہم ٹھہرائیں گے۔ اللہ نے قوم نوح کے اوپر پھر سیلابوں کو بھیجا، بے شمار سیلاب آئے، اور تاریخ کے اندر، تاریخ انبیاء کے اندر، سیرت انبیاء کے اندر جتنے عذاب بھی، جتنی قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں، چھٹلانے والی جتنی بھی قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں، سارے کے سارے عذابوں کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ سارے کے سارے عذابوں کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ انہی قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض کے اندر سیلابوں کے طوفان آ رہے ہیں، اوپر سے بھی بارشوں کے طوفان، اور زمین کے اندر سے دریاؤں میں سے سیلابوں کے طوفان پوری قوم کو، پوری ملت کو ڈبوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کی بنیادی وجہ سمجھی ہے؟ یہ عذاب تو ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں کہ جو عذاب، جن عذابوں نے، جن پانیوں نے قوم نوح کو ڈبو کے رکھ دیا تھا، جن عذابوں نے پہلی امتوں کو ڈبو کر کے رکھ دیا تھا، یہ عذاب تو ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں کہ آج ہمارے اوپر، ہماری زمین کے اندر سے فصلیں نہیں ہو رہی، معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، حلال چیزیں، دودھ حلال ہے، پینا حلال ہے، ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ ہمارے ظاہر الفساد، اللہ نے قرآن کے اندر اسی کا حل 1400 برس پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر جتنے بھی طوفان آتے ہیں، جتنے بھی عذاب آتے ہیں، جتنے بھی فسادات پھیلتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ جتنے بھی فساد آئے، جتنے بھی عذاب آئے، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر، ہم سے حلال چیزوں کو چھینا گیا، دودھ حلال، ہر چیز حلال ہمارے منہ سے چھینا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب قومیں اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین کو جھٹلانا شروع کر دیتی ہیں، پھر اللہ رب العزت ان قوموں کے لیے یہ بالکل کرائٹیریا اور یہ ان کے لیے ایک عذاب کی صورت کے اندر ان کو دکھلا دیتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو چکھائے بعض الذی عملوا، جو انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیے تھے، لعلہم یرجعون، عمل کیے تھے، اللہ عذاب لے کے آئے گا۔ اس عذاب کے آنے کی کیا وجہ ہوگی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ قومیں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بن جائیں۔ آج ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر سیلاب آئے، طوفان آئے، پہلے فحاشی کے اندر لگے ہوئے تھے، بے حیائی میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانیوں کو کرنے میں لگے ہوئے تھے، نہ رسول کا حیا، نہ صحابہ کا حیا، نہ اللہ کی ذات کا حیا، نہ ان کی بات کا حیا، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ۔ جب سیلابوں نے گھیرا، جب سیلابوں نے ہر طرف سے ان کے نکلنے کے راستوں کو بند کر دیا، اب اٹھ اٹھ کے تہجدیں بھی پڑھ رہے ہیں،
آج سارا کچھ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب بندوں کے اوپر بھیجتا اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت ان کو ان کا مزہ چکھائے، ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کا اللہ رب العزت مزہ چکھائے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اور ہمیں کس چیز کا بدلہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نمازی ہیں، 8 دن بعد جمعہ آیا، نئے کپڑے پہنے، نہا دھو کے مسجد کے اندر آ گیا، اچھا جی مسجد کے اندر آیا، نماز پڑھی، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کیا جی لگ ایسے رہا ہے جیسے اس نے ساری زندگی تہجد نہ چھوڑی ہو۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ ہفتے بعد آیا، جمعے کے لیے 11 بجے مسجد میں پہنچ گیا، بیٹھا ہوا ہے، خطبہ سنا، سنتے ہی ہاتھ منہ پہ پھیرا، باہر کو جا رہا ہے، دکھا کیا رہا ہے؟ پتہ نہیں میں اللہ پہ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے جمعہ پڑھنے کی، ہمارے نمازیں پڑھنے کی صورتحال تو آج یہ بن چکی ہے کہ ہم نے عمل کیا، نیکی کا کام کیا، اچھا جی وہ میرا ہمسایہ راضی ہو جائے، اچھا جی میں نماز پڑھوں گا، میری اس کے ساتھ دوستی لگ جائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ایک حدیث میں الفاظ ہیں 4 لوگوں سے جہنم کی بھڑکانے کی ابتدا کی جائے گی، ان کے اندر ایک آدمی کا اضافہ ہے۔ وہ کون سا آدمی؟ جس نے عمل کیا ریاکاری کے لیے، اس کے اندر نہ عالم کی قید لگائی گئی، نہ یہاں پہ جہاد کرنے والے کی قید لگائی گئی، نہ یہاں پہ مال خرچ کرنے والے کی قید لگائی گئی، یہاں پہ کلی طور پہ کہہ دیا جس نے چھوٹا سا عمل بھی کیا اور اس نیت سے کیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ میرے محلے والے، تاکہ میرے قریبی دوست یار میرے عمل کو دیکھ کے میرے ساتھ خوش ہو جائیں، میرے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیں، یہ اس کی جی داڑھی ہے، اس کا حیا کر لیں، یہ اچھا جی نمازی ہے۔ اس نیت سے اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم اس نیت سے داڑھی رکھیں گے، اللہ کی قسم ہماری داڑھی رکھنے کی وجہ سے، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اعمال کرنے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج ہم خود تو جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم خود جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، کیا جو ہم جمعہ کے اندر درس اور حدیث کو اور قرآن کی آیات کو سیکھ کر کے جا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی ہم اپنے گھر میں جا کے بھی بتایا ہے کبھی کہ آج ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ سیکھا، آج ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ سنا، آج قاری صاحب نے یہ بیان کیا، آج مولانا صاحب نے یہ درس دیا؟ ہم نے کبھی گھر جا کے نہیں بتایا، ہم نے خود سنا، اچھا جی دل کیا تو عمل کر لیا، نہ دل کیا تو کوئی عمل نہیں۔ پھر عذاب نہیں آنے تو کیا آنا ہے؟ پھر تو عذاب ہی آنے ہیں، پھر تو سیلاب ہی آنے ہیں، پھر تو بارشوں کی وجہ سے ہماری معیشت، ہمارے کاروبار، ہمارے کام، ہماری کپاس، ہماری گندم اجناس کی جتنی چیزیں ساری برباد ہونی ہیں، ہمارے کاروبار بند ہونے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہی بنیادی وجہ ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے اگر یہ لوگ تورات و انجیل کے اوپر قائم ہو جائیں اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ان کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے یہ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے، آج بھی وہ لوگ، جتنے بھی لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، سارا کچھ بند ہو گیا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا کام بند ہو گیا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، جمعہ پڑھنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ یعنی ہر لحاظ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر طرف سے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس بندے کا خیال بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے آج رزق یہاں سے ملنا ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں، اس کا جہاں پہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم نے خود عمل کیا، دوسروں کو نہ بتایا، ہم نے خود نماز پڑھی، ہمارا ہمسایہ بے نماز ہے، اسے نہیں بتایا، ہم نے خود نماز پڑھی، ہمارا والد بے نماز ہے، اسے کچھ نہیں بتایا، ہم نے خود نماز پڑھی، ہماری بہن بے نماز ہے، اسے نہیں بتایا، ہمارا چھوٹا بھائی، ہمارا بڑا بھائی بے نماز ہے، اسے کوئی دعوت نہیں دی، ہمارے والدین بے نماز ہے، اسے کوئی دعوت نہیں دی، اور والد نماز پڑھ رہا ہے، بچہ بے نماز ہے، کوئی دعوت نہیں دی۔ خود والدہ تہجد گزار ہے، بیٹی کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی سختی نہیں کی۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت اس طرح ہو چکی ہے، خود عمل کر رہے ہیں، خود تہجد گزار بنے ہوئے ہیں، گھر کی کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے کہا اگر تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، آگ سے، عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تم آگ سے بچ جاؤ، گھر والے بھاگتے رہے، جہاں مرضی جاتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم نمازی ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہیں، اپنی بیویوں کو بھی کہیں، آج ہم تو یہاں پہ مولانا صاحب کے پاس نمازوں کے بعد بھی قاری صاحب کے پاس درس سنتے ہیں، مولانا صاحب سے ہفتے بعد جمعہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہ کچھ مسائل کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ سنا اور اس کے اوپر عمل کر لیں۔ کیا میرے بھائیوں، اگر ہم نے گھر میں جا کے نہ بتلایا تو بتلاؤ، اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ گھر والوں کو کون سمجھائے گا؟ اگر ہم نے بھی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو دین کی تبلیغ گھر میں جا کے ہم نے نہیں کرنی، کون کرے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر مساجد کے اندر آنے سے کوئی پابندی نہیں تھی لگائی۔ عورتوں کے لیے جس طرح مردوں کے لیے مساجد کا قیام تھا، مسجد بنی ہوئی تھی، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مساجد کا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی تھی، یا پردہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی عورتوں کو دین کی تبلیغ سکھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فنش، ختم، کچھ بھی نہیں۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، نہ اپنی بیوی کو لے کے آئے، جہاں پہ مسجد کے اندر، ہماری مسجد کے اندر یا دیگر مساجد کے اندر جب عورتوں کا انتظام باپردہ کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے ہم خود آتے ہیں ایسے اللہ کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ہم جیسے نماز کے لیے خود آتے ہیں اسی طرح اپنی بیوی کو بھی لے کے آئیں، اس کو بھی کہیں کہ
محلے کی 4 عورتوں کو بھی ساتھ ملا کے لے کے آئے تاکہ اس کی آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی دین پہ آئے گی، اس آپ کی بیوی کی وجہ سے محلے کی 2-4 عورتیں، ہمسائی عورتیں یا مرد آپ کی وجہ سے دین کے اوپر آ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس کا اجر کسے ملے گا؟ اس کا اجر کسے ملے گا؟ عورت کو بھی ملے گا، آدمی کو بھی ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی ملے گا، لیکن آپ بھی ذرا سوچیں جتنا اجر ان کو ملے گا اللہ رب العزت آپ کو بھی اتنا اجر دے گا، آپ کو بھی اتنا اجر دے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجرہ، جس نے کسی کی اچھائی کے اوپر، بھلائی کے اوپر رہنمائی کی، نیکی کا حکم دیا، فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا جتنا اس کے اوپر کام کرنے والے کو اجر ملے گا۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ہم خود تو دین سیکھنے کے لیے جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک مرد، ہر ایک گھر کا جو بڑا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ ہر ایک نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہر بندہ اپنے گھر کا نگران ہے۔ ایک بندہ ضرور ہر گھر کے اندر سربراہ ہوتا ہے، ایک بندے کی بات مرد کی چلتی ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جس نے اخراجات گھر کے چلانے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ گھر کا بڑا ہے، گھر کا راعی ہے، گھر کا نگہبان ہے، گھر کا نگران ہے، گھر کا چوکیدار بھی ہے۔ اگر وہ بندہ خود تو عمل نیک کر رہا ہے، خود تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس بندے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس بندے نے خود تو عمل کیا، نہ اپنی بیوی کو کہا، نہ اپنے بچوں کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کو حدیث ذہن میں رکھ لینی چاہیے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا اللہ رب العزت کہ بتا، تو نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا، تو گھر کا سربراہ تھا، تو نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوسرے چھوٹے رشتہ داروں کو یا قریبی جو تیری ماتحتی کے اندر رہنے والے ہیں، تو نے ان کو نیکی کے اوپر چلایا تھا؟ یہ ہر ایک بات پوچھی جائے گی۔ یہ مت سمجھنا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے سارے خاندان والے معاف، سب کے گناہ معاف، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اگر میں نے نیک عمل کیے ہیں تو میرا بھائی گناہ گار تھا، کیا ایسا ہوگا کہ میں اپنے بھائی کے گناہوں کو اٹھا دوں؟ نہیں، قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا بدلہ خود دینا ہے، کسی جان نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر کسی کا وہی ہوگا جو اس نے کمایا، دنیا میں کیا، اس نے اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے لے لینا ہے۔ لیکن ہم اگر نگران بھی ہیں، ہم اگر گھر کے اندر بڑے بھی ہیں، ہم سربراہ بھی ہیں، ہمارے ذمہ یہ ضروری نہیں ہے، ہم پھر اگر، یہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ ہر ایک نے اپنے عمل کا بدلہ دینا ہے، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ایک گھر کے سربراہ کے ذمہ یہ نہیں ہے، گھر کے سربراہ کے اگر دوسرے اس کے گھر والے بے نمازی تھے، وہ خود بھی ان کا گناہوں کا بدلہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ وہ سربراہ تھا، وہ گھر کا بڑا تھا، اس نے ان کو نیکی پہ کیوں نہیں لگایا؟ اس نے ان کو نیکی کے کاموں کے اوپر نماز کے لیے کیوں نہیں چنا؟ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھ؟ کیوں نہیں کہا نیکی کے کام کرنے کا؟ اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اوپر آواز نہیں آ رہی۔
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، پہلا خطبہ چند تربیتی باتیں اس کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں. دوسرے خطبے کے اندر کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا تھا اور جو اس معاشرے کے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. پہلی بات کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت اس وقت بہت زور پکڑ رہی ہے اور بڑی تیزی سے مسلمان انگریز کی ریاستوں کے اوپر قابض ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کو تیار کیا اور مسلمانوں کا ایک ذہین ترین بندہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اس کو تیار کیا. انگریزوں نے اپنا پیسہ دے کر جو 1840 کے اندر پیدا ہوا تھا اور اس کو انگریزوں نے مکمل طور کے اوپر اس کی حمایت کی تھی. یہ باتیں غور سے سمجھنے اور سننے والی ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو انگریزوں نے اس غلام احمد قادیانی کو پیسہ بھی دیا، سارا کچھ دے کے اس کی طاقت کو بھی بنا دیا. اس سے سب سے پہلے جو کام کروائے مسلمانوں کے درمیان اشتعال انگیزی کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے محدثین کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے زبان کو کھولا. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو ہم منصب کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس نے خود کو مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس ملعون نے خود کو مرزا غلام قادیانی نے خود کو مسیح موعود کے بعد اس نے نعوذ باللہ من ذالک اس نے خود کو سیدنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد آگے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا خود کو کہنے لگا استدراج کی قوتیں اور دنیا کی طاقتیں میرے پاس موجود ہیں. مسلمانوں کی کثیر تعداد اس نے اپنے دام تصویر کے اندر اپنی زبان کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لی تھی. مسلمانوں کی بہت تعداد اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس شخص نے اس تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. خدائی کے بعد آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں. جہاں تک اس کے کفری عقائد پھر اسے
1974 7 ستمبر میں پاکستان کے اندر بھی اس کی ساری جمعیت کو مرزائیت کو کافر قرار دے دیا گیا، جس کا انشاءاللہ ستمبر کا ایک مکمل ختم نبوت کے اوپر خطبہ جمعہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح اس وقت انگریزوں نے ایک چال کو چلا، آج بھی اسی انگریزوں کے پیداواروں نے ایک ذہین و فطین مسلمانوں کے نوجوان انجینئر محمد علی مرزا کو پکڑا اور اس کو سب سے پہلے اس دور حاضر کے علماء کا اس نے گستاخیاں کرنی شروع کی۔ پہلے علماء کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتا گیا، علماء سے ہٹا، محدثین کی جماعت کے اوپر چڑھا کرنا شروع کر دی، امام ابن تیمیہ کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی، امام ابن تیمیہ سے ہٹتا ہوا امام بخاری کے اوپر زبان کھولنا شروع کر دی، حتیٰ کہ تابعین تک بڑھ گیا۔ تابعین کے بعد اس نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کو کھولنا شروع کر دیا ہے، اور آج ہماری مسلمانوں کی اور خاص کر اہل حدیثوں کی بڑی تعداد اس کو سننے کے لیے جاتی ہے۔ جہاں پہ بھی اس مسجد میں بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے شوق سے انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی حقیقت کو سنا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ اگر میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے دور کے اندر تو موجود نہیں تھا، اگر میں سیدنا معاویہ کے دور کے اندر موجود ہوتا تو میں علی کے حق میں کھڑا ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار چلاتا۔ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سیدنا امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں اس کے خلاف میں تلوار چلاتا، اور اب کیا کہتا ہے؟ اب معاویہ میری تلوار سے بچ چکا ہے، اب معاویہ میری تلوار سے تو بچ چکا ہے، لیکن اب معاویہ رضی اللہ عنہ میری تلوار سے تو بچ چکے ہیں، لیکن اس وقت کیا کہتا ہے؟ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ میری زبان سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک طرف کہتا ہے رضی اللہ، معاویہ رضی اللہ، یہ ایسا بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہے۔ رضی اللہ کا معنی اللہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہے، لیکن میں ایسا بدبخت ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جو صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کرے، یہ بک کرے اور زبان اس طرح کی استعمال کرے، ہم اس کو اس دور حاضر کا محدث سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی عربی لینگویج جو اس نے ایک جماعت بنائی ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ کہتا ہے نا میں ہوں مسلم، اس کا ذرا عربی کے اندر ترجمہ بھی دیکھ لیں، میں ہوں مسلم، میں مسلمان ہوں، کس بنیاد کے اوپر؟ علم ایک ہو گیا، علمی میرا علم، اس کا معنی تو یہی بنتا ہے، میں مسلمان ہوں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، میں مسلم علمی اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، کتابی اپنی کتاب کی بنیاد کے اوپر۔ یہ بندے کے بنیادی عقائد ہی درست نہ ہوں، جب ہم تو مسلمان ہیں کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر ہے، ہمارا اسلام قرآن کے اوپر قائم ہے، ہمارا اسلام احادیث رسول کے اوپر قائم ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، وقت آنے والا ہے، یہ فتنہ اس امت کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، رہتا وہ پاکستان میں ہے، لیکن عالم اسلام کے اندر اس کا چرچا ہے۔ انڈیا کے علماء بھی اسی کا چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو اس کی جو صحابہ کے بارے میں بکواسیات ہے اس سے ناشنا یعنی آگاہ کر رہے ہیں۔ انڈیا کو چھوڑیں، سعودی عرب کے اندر پچھلا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کے امام نے دیا، سارے کا سارا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کا امام سمجھ گیا کہ یہ بندہ فتنہ ہے، اور ہم ایسے لوگ ہیں جو ہم اسے بڑی خوشی سے اور بڑا اسے محبت سمجھ کے سنتے ہیں، اور جو مسجد نبوی کے امام نے سمجھ لیا کہ یہ فتنہ ہے،
اور اس کے بعد چلیے عالم اسلام کی عظیم شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک، جسے ہر بندہ جانتا ہے، چاہے بریلوی ہے، حدیث ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو چھوڑیے، وقت آنے والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پروان چڑھ رہا ہے جس طرح مرزا قادیانی چڑھا تھا۔ اب وقت آنے والا ہے، آئندہ سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہی مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر جائے گا اور یہ کہے گا میں دور حاضر کا نبی ہوں۔ اس وقت اس امت کو سمجھ آنی ہے، اور کئی لوگوں کو جو اس کی تقلید کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، ان کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آنی۔ اب نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، لیکن ہم اسے بڑی خوشی سے سن رہے ہیں۔ نیٹ کے اوپر آ رہا ہے، سب سے پہلے نیٹ کھولو، سامنے وہ آ رہا ہے، ہم بڑی خوشی سے سن رہے ہیں۔ یہ جو علماء کی جماعت کو، علماء کی جو علماء سو ہیں، ان کی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہم بڑے خوشی سے سن رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے علماء ایسی جماعت ہیں، علماء ایسی جماعت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی ملک کے اوپر کسی کرب کا، کسی مصیبت کا وقت آتا ہے، نہ حکمران کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے چیلم کے فطرے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج آپ جا کے توسا سے لے کر راجن پور سندھ تک جا کے دیکھ لیں، اور وہاں پہ مظلوم ڈوبی ہوئی عوام کو کون راشن پہنچا رہا ہے؟ کون وہاں پہ ان کی خدمت انسانیت کے اندر مصروف ہے؟ علماء کی جماعت کے علاوہ کوئی بھی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور یہ بندہ علماء کے خلاف بکواس کر رہا ہے، یہ بندہ علماء کو بدنام کر رہا ہے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے، اس نے کسی ایک عالم دین کو بھی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اس نے اپنی زبان کو کھولا نہ ہو۔ مجھے بتلائیں، علماء کے پاس دین ہے، علماء کے پاس شریعت ہے، علماء کے پاس علم کا سمندر ہے، جنہوں نے اتنی دیر سے ہم تک دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں اور ہم تک دین سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اب یہ نئے دور کا فتنہ کھڑا کہاں سے ہو گیا کہ جو ہمیں دین صحیح طریقے سے سمجھائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ یہ گروہ تو پانی لے آ رہا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے حق پر کون تھا؟ اگر یہ خود کو حق پہ کہہ رہا ہے تو اس سے پہلے اسے تو 10-12 سال ہوئے ابھی آئے کو، اس سے پہلے علمی کتابی سے پہلے حق پر کون تھا؟ رسول اللہ کی بات کیا چھوٹی ہو گئی؟ اس کے جملے سے مراد تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی بات چھوٹی ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں پوری قیامت تک ایک گروہ حق پہ رہے گا، یہ کہتا ہے نہیں ہم 10 سال ہوئے ہمیں جماعت بنی ہوئی، ہم حق پر ہیں، باقی سارے باتوں کے اوپر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے کبھی سنا ہوگا، اس کو سن آپ، مجھے پتا ہے کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں، بڑا عظیم سکالر سمجھتے ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا کہا ہے؟ یہ جی یہودی کہتے تھے یہ ہمیں کل کا چھوکرا آگے کیا بتلائے گا۔ سنا ہوگا کلپ رسول اللہ کو کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ۔ ہماری تو زبانیں ایسے الفاظ کہنے سے اکتاتی ہیں کہ ہم کیسے کہیں، اور جو رسول اللہ کی توہین کر رہا، جو صحابہ کی توہین کر رہا، جو صحابہ کا رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے مجھے حالت ایمان کے اندر ایک مرتبہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا، ان آنکھوں کے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور یہ ان کے بارے میں تبرہ کر رہا ہے، یہ ان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے۔ میری زبان سے امیر معاویہ نہیں بچیں گے، میری زبان سے مغیرہ بن شعبہ نہیں بچیں گے، میری زبان سے فلاں صحابی نہیں بچے گا۔ اور صحابہ جس کی زبان سے نہ بچیں وہ امت کو دین سکھائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے ایسے فتنوں سے ہم پہلے ہی آگاہ رہیں، ہم ان فتنوں کو سننا بھی چھوڑ دیں۔ آپ کا سننے سے اس کو سننے کے لیے علماء کافی ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ اگر سنیں گے، اس فتنے کو سنیں گے، آپ اس کی دامے تصویر میں آ جائیں گے، آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ علماء اگر سنیں گے اس کا توڑ نکالیں گے، اس کی زبان کو بند کریں گے، لیکن آپ سنو گے آپ اس کے مرید بن جائیں گے، اس کے اسٹوڈنٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اگلی بات، آج یقیناً پورا ملک سیلاب کی حالت کے اور تشویشناک حالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کے لیے سیلاب کے لیے کل انشاءاللہ ہمارے
صدر ایلڈیز یوتھ فورم جنوبی پنجاب کا ایک قافلہ انشاءاللہ سیلاب کی ان کی امداد کے لیے کل یہاں سے روانہ ہوگا، اور پوری مساجد کے اندر چوک اعظم کی اور لیا کی اور دیگر رفیق آباد، فتح پور اور کروڑ کی مساجد کے اندر یہ ذمہ داری ہر جگہ پہ لگائی ہوئی ہے کہ آج کا جمعہ سیلاب زدگان جو سیلاب کے اندر ہمارے مسلمان ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ان کے لیے ہر بندے نے تعاون کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بندے کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا ہے۔ آج ان کے اوپر غم اور کرب اور اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، 10 15 دن سے جو بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کھانے کے لیے راشن نہیں مل رہا، تو یقیناً اس کے اندر 2-4 ساتھی کھڑے ہو جائیں اور مرد اور عورتیں بھی اس کے اندر حصہ ملائیں اور بھرپور تعاون کریں، اس کے اندر کوئی ساتھی بھی پیچھے نہ رہے۔ آپ کا ایک 10 روپیہ بھی دیے ہوئے آپ کے کار خیر کے اندر انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے۔ آج کا جمعہ ان کے لیے بھرپور تعاون کریں، یقیناً وہ ہماری اس وقت امداد کے حقدار ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان سوسائٹی مسلمان معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ سارے ساتھی ان کے لیے تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مال جان کے اندر، رزق کے اندر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔